ایک اور ایک واقعہ بھی آپ سن لیجیے. پیارے بھائیوں، پہلے زمانے میں جو ہے آپ لوگ بہت ہوا کرتے تھے، گھروں اپنے بہنوں کو چھوڑ کر دیہاتوں میں چلے جانا، پہاڑوں پہ چلے جانا، عبادت میں مشغول ہو جانا. یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے عبرت ہے، بیان کرو واقعات. تو یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ. ایک متقی شخص جو اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر شہر کے باہر جا کر عبادت مصروف ہو گیا کہ بس مجھے اللہ کی رضا چاہیے، یہ دنیاوی معاملات مجھے نہیں چاہیے، میں شہر میں نہیں رہتا، شہر میں نہیں چاہیے، میں تو دور چلا گیا وہ شہر کے باہر. شہر کے باہر جا کر ایک چھوٹی جھوپڑی بنا کر رہنے لگا. تو 3 بھائی، سگے بھائی اس کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اے نیک شخص، ہم لوگ جو سفر پر جا رہے ہیں تو شہر میں کوئی ایسا نیک آدمی نہیں ہے کہ جو ہماری اکلوتی بہن کی حفاظت کر سکے. ایک تم نیک متقی نظر آتے ہو، تو ہم جانے سے پہلے ہماری بہن کو تمہاری حفاظت میں دے کے جانا چاہتے ہیں کہ تم پر ہمیں بھروسہ ہے، تم اس کی حفاظت کرو گے، کوئی خیانت نہیں کرو گے، اور نہ شہر میں کوئی ایسا نیک آدمی نظر نہیں آ رہا ہمیں. آپ یہ کام کریے کہ ہماری بہن کی حفاظت کیجیے. ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر کو جا رہے ہیں، چند دن بعد واپس آئیں گے، ہم اپنی بہن کو لے کے چلے جائیں گے. تو عابد نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، مجھے تو عبادت سے فرصت ہی کام ملتی ہے کہ میں تمہاری بہن کی حفاظت کروں. تو انہوں نے بہت اس کو سمجھایا، اور جب تک سمجھانے کے بعد وہ راضی ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، میری جھوپڑی کے بازو اور ایک جھوپڑی ہے، تو جھوپڑی میں تم اپنی بہن کو لا کے رکھ دو، میں اس کی حفاظت کر لوں گا، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ. تو اس کو جو اپنی بہن کو بازو رکھنے کا کہا، تو وہ بھائیوں نے جا کر اپنی بہن کو اس کی جھوپڑی کے بازو والی جھوپڑی میں رکھ دیا. اب وہ لوگ چلے گئے. اب یہ عابد ایک طرف، عابد کی جھوپڑی ایک طرف، جھوپڑی میں وہ بھائیوں کی بہن ہے. تو اب کھانے کا وقت ہو گیا، تو عابد جو بھی سوکھی سوکھی کھاتا، تو وہ روکھی سوکھی لے جا کر اس نے بازو جھوپڑی کے پاس رکھ دیا اور آواز دی کہ کھانا نہ کھائیے، آپ باہر لے کے کھا لو. آ گیا اپنی جھوپڑی میں گھس کر پھر ذکر میں لگ گیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا. تو پیارے بھائیوں، وہ ان کی بہن جو تھی وہ باہر آئی اور آ کر اس میں روٹی وغیرہ جو اس نے رکھی تھی وہ نہیں، وہ کھا لی. تھوڑے دن تک سلسلہ چلتے رہا. اس کے بعد اب شیطان وہاں پر آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت ہو، ایک مرد ایک عورت غیر محرم ہو، تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے، تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. اب شیطان وہاں پر آ گیا. پیارے بھائیوں، آپ کا جو ہے اب عابد کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تم اتنے دن سے لا کے اس کو دے رہا ہے، تو آخر ایک بار دیکھ تو لے وہ ہے کیسے، خالی دینا چلے گا. بیچاری اکیلی بیٹھی اندر، کوئی بات کرنے والا نہیں اس سے. تیری تو عبادت کی عادت ہے، تو تو اپنی عبادت میں مصروف ہے، لیکن اس کا بھی خیال کر، اس کا بھی خیال کر، چند باتیں کر لے تاکہ اس کا دل بہل جائے. بولے کہ ہاں ایک بھلائی کا کام ہو جاتا ہے، اس کا دل بہل جائے گا. تو اب جو ہے کہا کہ کھانا رکھ دیا، آ کر لے لو. یہ کہہ کر جانے والا رک گیا. تو وہ لڑکی باہر آئی تو آمنا سامنا ہو گیا. پہلی مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اس نے اس کو سلام کیا، اس نے اس کا جواب دیا. اب دونوں میں بات چیت شروع ہوئی. تو اس لڑکی نے کہا کہ اندر آئیے، اندر آ کے بٹھا دیا اس کو. اب بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے، دونوں دوستیاں ہو گئی، فری ہو گئے، بہت زیادہ فری ہو گئے. اور نعوذ باللہ فری ہوتے ہوتے حدوں کو پار کر لیا. حدود، اللہ کے جو حدود ہے ان کو بھی پار کر لیا. تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. یہاں تک کہ اس نے حاملہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کا حمل وضع ہو گیا، یعنی بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد اب یہ گھبرا گیا کہ ارے میں نے یہ کیا کر دیا کہ میں جو ہے اس کو حاملہ کر دیا، اور یہ جو ہے ماں بھی بن گئی. اب اگر اس کے بھائی آئیں گے اور اس کو اس حال میں دیکھیں گے تو میری تو خیر نہیں ہے اب تو. لہذا اب جو ہے مجھے اس کو مار دینا چاہیے، اس کا قتل کر دینا چاہیے، ورنہ میری پارسائی، میری جو واہواہی ہے پورے شہر میں وہ متاثر ہو جائے گی، میں بدنام ہو جاؤں گا. لہذا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ بچے کو بھی مار دیا جائے، بچے کی ماں کو بھی مار دیا جائے. شیطان کیسا انکار ہوتا ہے دلوں کے اندر. اب شیطان جب وسوسہ ڈالا
ڈرایا اس کو, اگر ان کو نہیں مارے گا تو بدنام ہو جائے گا. تو شیطان کے وسوسے میں آ کر اس نے ناحق قتل بھی کر دیا. پہلے بچے کو مارا, پھر ماں کو اس کی مارا, اس کے بعد دونوں کو وہیں پر گڑھا کھودا, اسی کے اندر دفنا دیا, زمین لیول کر دیا, برابر کر دیا. پھر آ کے لگ گیا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی عبادت مصروف, اللہ اللہ ذکر میں لگ گیا. پیارے بھائیو, اب ان کی چند دن بعد بھائی واپس آئے, آ کے کہا کہ اے عابد ہماری بہن کہاں ہے؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم, بازو کمرے میں تو تھی, بازو کے جھوپڑے میں وہ تھی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی, مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں, جھوٹ بول رہا ہوں, صاف انکار کرنا. تو ان کو بڑا صدمہ ہوا, ہماری بہن کہاں چلے گی. تو وہ جو رونے دھونے لگ گئے بھائی پورے, بہن کو چاہتے تھے, رویا دھویا, چلے گئے واپس اپنے اپنے گھر کو, سو گئے. اب شیطان ان کے خواب میں آیا اور کہا کہ اے اس بہن کے بھائیوں سنو کہ اس عابد نے تم سے جھوٹ کہا ہے, دراصل وہ وہاں پر تمہارے جانے کے بعد اس نے یہ کیا, سارے حالات بیان کر دی. اس کے بعد تمہاری بہن کو قتل کر دیا, اور اس سے جو بچہ ہوا تھا اس بچے کو بھی اس نے قتل کر دیا. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو جاؤ جا کے جھوپڑی کے اندر کھودو, تمہیں لاشیں ملیں گی. بڑے بھائی کو وہی خواب, منجلے بھائی کو وہی خواب, چھوٹے بھائی کو وہی خواب, تینوں بھائی کو وہی خواب نظر آیا. تینوں خواب سے بیدار ہو کر رونے لگے. بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہے, چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا خواب نظر آیا. وہ بھی کہہ رہے ہمیں بھی ایسا خواب نظر آیا, اور چھوٹا بھائی کہہ رہا کہ مجھے بھی ایسا خواب نظر آیا. چلو چل کر جا کے کھودتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو گئے, جا کر وہ جھوپڑی کے اندر جا کر زمین کو کھودا تو دیکھا کہ وہاں پر بہن کی لاش باہر آ گئی, بچے کی بھی لاش نظر آئی. تو رونے لگے کہ یہ کیا کر دیا اس نے. اب اس کو جا کے مارا پیٹا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر اس کو بادشاہ کے دربار میں لائے کہ ہم اس کو نہیں ماریں گے. لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیسا آدمی ہے, کیسا گناہگار آدمی ہے. لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک نظر آتا ہے, اس کی تو پارسائی کے چرچے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ہے. تو یہ بادشاہ کے دربار میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کو باندھ کر, اس کے تو گھر جلا دیا پہلے, رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر اس کو دربار میں لائے. لانے کے بعد سارا ماجرا بادشاہ کے سامنے سنایا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ عابد کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے, سر عام پھانسی دی جائے. پھانسی کا اعلان ہو گیا. اب پھانسی کا اعلان ہو گیا, پھانسی کا وقت آ گیا. اب اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر پھانسی دینے والے ہیں. اب پھر آ گیا شیطان, وہاں پر بھی آ گیا. آ کر کہا کہ دیکھ آج جو ہے تم مرنے والا ہے, یہاں سب تیرے دشمن ہیں, سب تجھے بے عزت کر رہے ہیں, تیری بہت بے عزتی ہو رہی ہے یہاں پر, اور تو بے عزتی کے ساتھ مرنے والا ہے. اب میرے سوا تجھے کوئی بچا نہیں سکتا یہاں سے. اب میری ایک بات مان, اگر تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے ان سب کے بیچ سے اٹھا لوں گا, یوں اٹھا کر اس شہر سے دور لے کے چلا جاؤں گا. تو وہاں جا کر توبہ کر لے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو باہر میں تجھے لا کے چھوڑ دوں گا, دوسرے شہر میں چھوڑ دوں گا. یہاں کے سپاہی بادشاہ کوئی آ نہیں سکتے, اتنی دور لے کے چلے جاؤں گا میں تجھے. پھر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے تیری عبادت میں لگ جا, جو ہو گیا بھول جا, ایک بات میری مان. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس مجھے سجدہ کر, مجھے سجدہ کر. اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو میں تجھے یہاں سے نکال لوں گا, تو بچ بھی جائے گا. پھر تو توبہ کر لے گا تو اللہ بھی تیری توبہ کو قبول کر لے گا, پھر تو کامیاب ہو جائے گا. بس ایک سجدے کا سوال ہے, ایک سجدہ کر دے بس. شیطان کہہ رہا کہ مجھے سجدہ کر دے. اب چونکہ یہ وسوسوں کا پہلے سے شکار, ہر وسوسے پر اس نے لبیک کہا, کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. جو دل میں آیا کرتا گیا. دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہر بات کو مانتا چلا آیا. اب یہ بات بھی ماننے کو تیار ہو گیا, کہ ٹھیک ہے میں تجھے سجدہ کر لوں گا, پھر تو مجھے نکال لے گا یہاں سے, لیکن ہاں میں تجھے نکال لوں گا یہاں سے. تو اب شیطان اس کو تو نظر آ رہا ہے, مجمع کو شیطان نظر نہیں آ رہا ہے.
تو اب اس نے شیطان کے سامنے جا کر شیطان کو سجدہ کیا. جیسے سجدہ کیا اس عابد زاہد نے جو بہت متقی پرہیزگار، جیسے شیطان کو سجدہ کیا، شیطان کو سجدہ کرتے ہی شیطان وہاں سے ہٹ گیا، بات چھوڑ گیا، ہٹ کے کہا توبہ توبہ تو شرک کر رہا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر بھاگ گیا، یہ کہہ کر بھاگ گیا. اب اس کو سپاہی پکڑ لی، سپاہی پکڑ لیے. اب تیرا وقت ختم ہو گیا، جب سے پتہ نہیں کس سے بات چیت کر رہا تھا، تیرا ٹائم پورا ہو گیا. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس سے بات چیت ہو رہی، کیا ہو رہا وہاں پر. اب شیطان کی اس کی گفتگو چلی، جیسے سجدہ کر کے وہ کافر ہوا، کافر ہوتے ہی شیطان وہاں سے ہٹ کر کہنے لگا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو شرک سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا. اب اس کو سپاہی نے پکڑا اور پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا. تو اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا. پوری عبادتیں رائے گا اور آخری ذلیل اور رسوا، اور پھر رسوائی کے ساتھ مر رہا تھا، لیکن ایمان تو تھا. لیکن جب شیطان نے دیکھا اب اس کے پاس کیا باقی رہا، تقویٰ پرہیزگاری کی تو جو پوری پول کھل چکی ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی ساری پول اس کی کھل گئی. اب اس کو موت بھی آ رہی ہے، اب اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اب وہ مجھے چھیننا ہے. تو شیطان نے تدبیر چلی. شیطان تو بڑا مکار ہے، بڑا جھوٹا ہے. تو شیطان جھوٹ بولا اور یہ صحیح سمجھا، سجدہ کیا، کافر ہو گیا. تو شیطان کو سجدہ کرے گا تو مسلمان رہے گا. جیسے کفر کرا، کفر کرنے کے ساتھ ہی سپاہیوں نے پکڑا، پھانسی پہ لٹکا دیا. تو حالت کفر میں موت ہو گئی، کافر مر گیا. تو شیطان جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک ایسا شخص جو شہر کو چھوڑ کر ایک دور جا کر عبادت میں مصروف ہوا تھا، شیطان نے اس کے ساتھ ایسا وار کیا، ایسا کھیل کھیلا اس کے ساتھ کہ نہ اس کو دنیا کا رکھا نہ اس کو آخرت کا رکھا. تو پیارے بھائیوں، ایسے بڑے بڑے لوگ اپنے ایمان کو برباد کر لیے. ایسے متقی، ایسے پرہیزگار کہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا ان کی قبول ہوتی ہے. ایسے ایسے لوگوں کی ایمان برباد، تباہ اور حالت کفر میں موت. تو یہ اللہ کی مشیت کیا ہے، مشیت خداوندی کیا ہے، کہ کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے شیطان سے. جس طرح اس عابد نے شیطان کی ہر بات کو سن کر کفر تک کر دیا،